بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال. پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی. تصنیف جادے کا تیرا امریکہ. قسط نمبر 5 بعنوان دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں. ناظرین، ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے. تقدیر کے ہاتھوں جو بھٹکتا ہے مسافر، تقدیر کے ہاتھوں جو بھٹکتا ہے مسافر، عنبر پہ بھی اس وقت ستارہ نہیں ہوتا. عارف صاحب، ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ مشکل وقت میں خونی رشتے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. میرے ساتھ میری خونی رشتوں نے تو ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ میرے بوجھ اٹھا سکیں، اس لیے کسی سے شکوہ بھی نہیں کیا. لیکن مجھ پر میرے اللہ نے کرم کر دیا ہے. ناروے، انگلینڈ اور امریکہ کا ویزا ملنے کے بعد میں اپنے بچوں کو سپرد اللہ کر کے آج آپ کے سامنے اسکاٹ لینڈ، برطانیہ میں موجود ہوں. آگے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا. عارف شاکر اور اس کے رفقا نے غور سے میری داستان حیات سنی تو کہنے لگے، یہی نظام حیات اور قانون قدرت ہے. اگر ایسے حالات میں تمہارے ویزے لگے ہیں اور برطانیہ تک آ گئے ہو تو انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے. مغرب کا وقت ہونے والا تھا، اس لیے ہم روزہ افطار کرنے کے لیے مسجد چلے آئے. فالکر کی جامع مسجد کے خطیب کا تعلق جماعت اہل سنت سے تھا. نماز مغرب کے اذان ہوئی تو اپنوں سے بہت دور اپنے جیسے دوسرے پردیسیوں کے ساتھ روزہ افطار کیا. نماز مغرب کی نماز کے بعد نمازی دسترخوان پر کھانے کے لیے آ کر بیٹھ گئے اور دن بھر کی مصروفیات کی خوشگپیوں میں کھانا کھاتے رہے. عارف شاکر کا ریسٹورنٹ عام طور پر پچھلا ٹائم کھلتا ہے اور عارف شاکر بعد از نماز مغرب اپنے ریسٹورنٹ جاتے ہیں. کھانے کے بعد حسب معمول وہ ریسٹورنٹ جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. ریسٹورنٹ عارف شاکر کی رہائش گاہ سے اپنی گاڑی میں کوئی 30 منٹ کے ڈرائیو کے فاصلے پر ہے. مغربی ممالک میں فاصلے میلوں اور فرلانگوں کے حساب سے نہیں بلکہ وقت کے حساب سے ماپے جاتے ہیں. عارف شاکر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے بڑے باذوق اور خوش گفتار تھے. عارف شاکر بذات خود بھی انتہائی خوش گفتار اور لطیفہ گو شخصیت کے مالک ہیں. ان کے ملازم عارف شاکر سے اس قدر بے تکلف تھے کہ لطیفہ گوئی میں چھوٹے بڑے کے احترام تک کی پرواہ نہیں کرتے تھے. خوشگپیوں میں ایسے محسوس ہوتا جیسے سب ہی ایک خاندان کے افراد ہوں، اور یہی شاکر خاندان کی معاشرتی زندگی میں پہچان ہے. ریسٹورنٹ رات گئے بند ہوا. ہم واپس جامع مسجد میں آئے تو رات کے 12 بجے تھے اور نماز عشاء کی جماعت کڑی ہونے والی تھی. رمضان المبارک میں عام طور پر کئی ایک مساجد میں نماز عشاء کی 2 جماعتیں ہوتی ہیں. پہلی جماعت مقررہ وقت پر ہوتی ہے اور دوسری جماعت اس لیے رات گئے ہوتی ہے کہ کاروباری لوگ باجماعت نماز عشاء اور تراویح سے محروم نہ ہوں. نماز عشاء اور تراویح کی ادائیگی کے بعد ہم لوگ گھر چلے آئے. رات گئے تک گپ شپ ہوتی رہی. عارف شاکر کی فیملی پاکستان کے دورے پہ تھی، اس لیے عارف شاکر کے گھر رات گئے تک دوستوں کی محفل جم تھی اور خوب جم تھی. صبح کے 3 بجے سحری کھا کر سب لوگ سو گئے اور میں اپنے آنے والے کل کو سرہانے پر سر رکھ کے سوچ رہا تھا. اسکاٹ لینڈ میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر تھیں. وطن عزیز میں کرسمس کی تقریبات ٹیلی ویژن پر تو دیکھتا رہا، لیکن دیار غیر میں پہلی بار دیکھتی آنکھوں سے کرسمس کے استقبال کی تیاریاں اور خوبصورت مناظر دیکھ رہا تھا. سوچتا رہا کہ یہ لوگ کس قدر محبت سے اپنے مذہبی تہوار مناتے ہیں اور کس محبت سے سالانہ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. گورے
بازار اور گھروں کو بڑی خوبصورتی سے سجا رہے تھے۔ شام کو فضا جب تاریکی کی چادر اوڑھنے لگتی تو درختوں، مکانوں اور شاہراہوں پر کمکمے روشن ہو جاتے۔ کرسمس کے مناظر تو بہت خوبصورت تھے، لیکن ذہنی دباؤ میں ان مناظر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ذہن پر بوجھ ہو تو اچھے سے اچھا کھانا بھی بدمزہ لگتا ہے۔ گوروں کے چہروں پر مسرت کھیل رہی تھی اور میں اپنے کل کو سوچ رہا تھا، اس لیے کہ میں دیار غیر میں مٹر گشت کے لیے تو نہیں آیا، روزگار کے لیے آیا تھا۔ عارف شاکر گھر میں مجھ سے حالات کے ستائے ہوئے اپنوں سے دور دیس آنے والے جب گوروں کی دیش میں اپنی پردیسی زندگی کی تصویر کشی کرتے تو میں پریشان ہو جاتا، اس لیے کہ وہ نتیجے میں بیٹھ کر ہم یہی سوچتے ہیں کہ یورپی ممالک میں تو نوٹ درختوں سے لٹکتے ہیں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے، دور کے ڈول سہانے۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔